بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، افغانستان کے صوبہ پنجشیر سے خبریں آ رہی ہیں کہ پنجشیر کو طالبان نے فتح کر لیا ہے اور طالبان نے اس پر اپنا ان کے گورنر ہاؤس پر اپنا جھنڈا بھی لہرا دیا ہے، کیونکہ گورنر ہاؤس پر قبضہ کرنا ایک قسم کا پورے صوبے پر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آج طالبان نے اپنے آج 6 ستمبر ہے اس پر اپنا جھنڈا بھی گاڑ دیا ہے، اور افغانستان کے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ہم آج بھی تمام کو معافی کا اعلان کرتے ہیں کہ آج وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اور جو بھی آ جائیں گے اور مزاحمت چھوڑ دیں گے، احمد مسعود اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے، تو طالبان کی بدری جتنی فوج ہے نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ بھاگ گئے ہیں اور جتنے باقی رہ گئے ہیں ان کو عام معافی کا انہوں نے اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ آپ کو پہاڑوں پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ ہیں تو ہم آپ کو پوری طرح امن دیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے، جو گیٹ پر ان کی تصویریں لگی تھی وہ تصویریں پھاڑ دی گئی ہیں احمد شاہ مسعود اور ان تمام جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں، اور وہاں پر اب انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے گورنر ہاؤس پر اپنا جھنڈا لگا دیا۔ گورنر ہاؤس کو فتح کرنے کا مطلب ہوتا ہے مجاہد نے کہا ہے کہ ہم آج بھی جیسے پہلے دن ہم نے معافی کا اعلان کیا تھا، آج بھی ہمارا وہی معافی کا اعلان ہے کہ تمام میری درخواست ہے تمام باغیوں سے کہ وہ آج سرنڈر ہو جائیں اور اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو پنجشیر کا صوبہ تھا اور اس کا جو مین گیٹ تھا اس پر جو تصویریں لگی تھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ ان تصویروں پر بھی انہوں نے ان تصویروں کو انہوں نے پھاڑ دیا ہے اور گورنر پر انہوں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ جو تصویریں وہاں احمد مسعود کی اور باقیوں کی تھی ان کو گرا دیا، اور جو گورنر ہاؤس پر افغانستان کا جھنڈا لگا تھا اس کو اتار کے طالبان نے اپنا جھنڈا لگا دیا ہے اور طالبان نے اپنا قبضہ کر لیا ہے اور طالبان نے نعرے بلند کیے ہیں۔ اور ایک بات اور ذرائع سے معلوم ہوئی ہے کہ وادی پنجشیر کے اندر کافی سارے لوگ ایسے تھے کہ جو غیر ملکی ایجنسیوں سے کام کر رہے تھے اور وہاں اسرائیل سے اور بھارت کی طرف سے وہ کام کر رہے تھے، کیونکہ یہ پہاڑوں پر چھپے ہوتے تھے اور پہاڑوں کے اندر ان کے چھپنے کی جگہ ہوتی اور یہ یہاں سے بیٹھ کے باقی تمام علاقوں کو کنٹرول کرتے تھے اور باقی علاقوں کے اندر یہ اپنی جاسوسیاں کرتے تھے۔ تو یہاں کافی سارے ان کے جاسوس راک ایجنٹ تھے اور باقی اسرائیل کے ایجنٹ تھے، کافی سارے لوگ یہاں موجود تھے۔ تو اس لیے جب طالبان نے اس کا محاصرہ کیا اور جہاں باقی باغی کچھ مارے گئے اور کچھ گرفتار ہوئے ہیں، تو وہیں یہ جو غیر ملکی ایجنٹ تھے وہ بھی مارے گئے ہیں اور ان میں سے بھی کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو آج بھی طالبان یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجیے اور جو بھی باغی ہیں ہم ان کو جانے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان کو کسی طریقے سے کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں ہوگی، ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آج ہماری جو بدری فوج ہے وہ بدری فوج کو انہوں نے آج صبح مزاحمت کرنے سے روک دیا ہے۔ صبح کے اندر جو مشورہ ہوا ہے اس مشورے کے اندر بھی کہا ہے کہ بھئی ابھی مزاحمت نہیں کرتے، ان کو ایک موقع دیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے۔ اور کیونکہ اکثر حصہ جو ہے طالبان نے اکثر حصے پر قبضہ کر لیا ہے، ان کی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان نے پنجشیر کی بڑی بڑی چوٹیاں جو تھیں ان ساری چوٹیوں پر قبضہ کر لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو گورنر ہاؤس تھا اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور ان کی بدری فوج نے وہاں اس کے محاصرہ کر کے اس تمام علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اور باقی پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ پاکستان کے جو آئی ایس کے چیف افغانستان گئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم عنقریب آپ کے سامنے لائیں گے۔ اور انہوں نے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان کی کچھ فوج ان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، یہ جھوٹی خبر ہے۔ اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی فوج یا کوئی آرمی یا کوئی ایسے لوگ وہاں ان کے ساتھ مل کر مزاحمت باغیوں کے ساتھ نہیں کر رہے، بلکہ افغانستان کے طالبان کے اپنے ہی فوجی ہیں، ان کی اپنی بدری فوج ہے۔ بدری 313 جو غزوہ بدر کی طرف انہوں نے منسوخ کیا ہے وہ لوگ ہیں اور وہ ان کے ساتھ مزاحمت کر رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی خبر بتاتے چلیں کہ افغانستان میں جو امریکہ اپنا اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا، 72 گاڑیاں چھوڑ کے گیا تھا،
अपने हेलीकॉप्टर छोड़ के गया था। माशाल्लाह तालिबान ने उनको चलाना सीख लिया है और उनके बस हेलीकॉप्टर को चलाना सीख लिया और उन्होंने उनको मशकी तौर पर फिजा के अंदर उड़ाना भी सीखा है और उड़ाकर दिखाया भी है। कौम को बताया कि हम ये असला चलाना जानते हैं, हमारे अंदर ये सारी है और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क को एक अमन वाला मुल्क बनाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि मिसाली मुल्क कैसे बनता है और इसमें हम शरीयत का निजाम नाफिज करेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई फसाद और कोई झगड़ा नहीं होगा। अभी तक के लिए इतना काफी है और हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रक पकड़े हैं, ये 25 ट्रक हैं जो पाकिस्तान पर हमले के लिए जा रहे थे जिसमें ऐसा मवाद था। तो ये तमाम की तमाम चीजें आपको पीछे इंडिया का नेटवर्क मिलता है। अब जिम्मेदारी क्या है? देखिए ISI के चीफ इस वक्त उनके इंटेलिजेंस चीफ से राब्ते में है, तमाम चीजें एक्सचेंज की जा रही हैं और इस फतह के अंदर इन्होंने जो प्रोपेगेंडा करना शुरू किया था कि जी पाकिस्तान के ड्रोन आए हैं। आप देखिए जनरल बख्शी से लेकर पूरा भारतीय मीडिया, पाकिस्तान के ड्रोन्स आए हैं, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा जंगजू आए हैं, SSG कमांडोज आए, यानी पूरे का पूरा जो अमेरिका था और उसके इत्तेहादियों से अफगानिस्तान उन्होंने आजाद करवा लिया। तब हमारे SSG कमांडोज नहीं गए या ड्रोन नहीं किया। ये असल में जो डॉक्टर नईम है उन्होंने क्लियरली आकर तालिबान के तर्जुमान जो है उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा इससे घटिया प्रोपेगेंडा कोई नहीं हो सकता कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खास तौर पर कमांडोज है। क्या इस वक्त कोई इलाका इतना मुश्किल था कि उसको फतह नहीं किया जा सकता था? ये फतह वो पहले दिन भी कर लेते, वो अमेरिका के निकलने का इंतजार कर रहे थे। देखिए आखिरी जो रेजिस्टेंस थी वो पंजशीर के अंदर थी। अब अगर पंजशीर में अमेरिका के होते हुए ये जाते कुछ करने के लिए, इन्होंने काम क्या किया? देखिए इन्होंने सबसे पहले मुज़ाकरात के लिए वहां पर टीम भेजी, इंतजार करते रहे क्योंकि अमेरिका का निकलना यहाँ से जरूरी था। इंडिया की पूरी रेजिस्टेंस, आज मेजर गौरव आर्य से लेकर तमाम लोग जबरदस्त हो चुके हैं। अब इस पूरे खेल में जो इंटरेस्टिंग मामला सामने आया है कि वहां का जो नेटवर्क था उसको पाकिस्तान के इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ पूरी शेयरिंग मिल रही है। इससे पाकिस्तान को मजीद एनालाइज करने में चीजें आसानी होगी कि किस तरह नेटवर्क काम कर रहा था। अब चूंकि पूरे का पूरा अफगानिस्तान फतह हो चला है, अब चाइना की इन्वेस्टमेंट के दरवाजे तालिबान के लिए और अफगानिस्तान के लिए खुलने जा रहे हैं। और याद रखिएगा अब जो उम्मीदें वेस्ट ने या किसी ने बांध कर रखी हुई थी कि पंजशीर के अंदर ये होगा वो होगा, वो सारी की सारी उम्मीदें पूरी तरह टूट गई हैं। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय कि अफगान तालिबान को आप तस्लीम कर लें। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बड़ी मजबूत हो चुकी है क्योंकि हमारे खिलाफ जो खास तौर पर पिछले 20 सालों से नहीं, ये पिछले तकरीबन 50 सालों से यहाँ पर जो नेटवर्क कायम था वो पूरी तरह खत्म हो गया है। इसराइल का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, वो खत्म हो गया है। अमेरिका का तो डेफिनेटली बात है यहाँ पर एक स्टेक था। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज पंजशीर फतह नहीं हुआ, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली जो आखिरी लकीर थी अफगानिस्तान में, जो आखिरी एरिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे का पूरा फतह हो गया है। और तालिबान से ज्यादा पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद क्योंकि यहां से पाकिस्तान के खिलाफ नेटवर्क चलता था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।